على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ برادران اسلام، پیارے مسلمان بھائیوں، عزیز دوستو، آج کی اس محفل میں حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کی مناسبت سے اور بالخصوص امام العارفین حضرت پیر سائیں سید محمد راشد روزہ دھنی قدس اللہ سرہ العزیز کے 210ویں عرس شریف کی مناسبت سے اس محفل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ ہم ان کا ذکر خیر کرنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تنزل الرحمت عند ذکر صالحین، ہر وہ محفل، ہر وہ جگہ جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا، اللہ کے صالحین بندوں کا اور اولیاء اللہ کا ذکر خیر ہوتا ہے تو اس محفل پر اللہ تعالیٰ خصوصی اپنے رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ اور آج کے اس محفل میں سلسلہ قادریہ سے وابستہ ان دو عظیم ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کا آپس میں جو ربط ہے، تعلق ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اسلام میں پیری مریدی کا سلسلہ، اسلام میں بیعت کا سلسلہ، اس کا قرآن میں حدیث میں ثبوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت لیتے تھے اور اس بیعت کا ذکر قرآن شریف میں ہے۔ حضور اپنے صحابہ کو ذکر کی تلقین کرتے تھے، شریعت پر عمل کی تلقین کرتے تھے، اصلاح قلب کی تلقین کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سے اپنے صحابہ کو نوازتے تھے۔ ہمارے پاس یہ جو طریقہ پہنچا ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ پہنچا ہے، جیسے ایک زنجیر ہوتی ہے، ایک کڑی دوسری کڑی کو ملائے ہوئے ہوتی ہے۔ حضور سے یہ فیض حضرت ابو بکر نے حاصل کیا، حضور سے یہ فیض حضرت عمر نے حاصل کیا، حضور سے یہ فیض حضرت عثمان نے، حضرت حیدر کرار نے حاصل کیا، اور پھر صحابہ کے بعد تابعین آئے، تابعین کے بعد تبع تابعین آئے، تبع تابعین کے بعد اولیاء کاملین آئے۔ اس طریقے سے کوئی مرشد تھا، کوئی مرید تھا، کوئی استاد تھا، کوئی شاگرد تھا، اور اس تسلسل کے ساتھ ہم تک جو شریعت کا، طریقت کا، معرفت کا اور حقیقت کا جو علم پہنچا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس ایک تسلسل کے ساتھ، جیسے زنجیر کے کڑے ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط ہوتے ہیں، ہمارے پاس یہ جو روحانیت کا علم پہنچا ہے وہ ایک پورے تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اور پھر تصوف میں 4 بڑے سلسلے ہیں ہمارے برِ صغیر میں۔ سب سے بڑا سلسلہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ افضل السلاسل، طریقت کے جتنے بھی سلسلے ہیں ان سب میں افضل اگر کوئی سلسلہ ہے تو محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی کا سلسلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سلسلے کو ہم سلسلہ قادریہ کہتے ہیں، اور دوسرا سلسلہ ہے نقش بندیہ، جس کے امام خواجہ بہاؤالدین نقش بند ہیں، بخارا شریف والے، ازبکستان والے۔ تیسرا سلسلہ ہے چشتیہ، ہندوستان میں مشہور بزرگ ہیں خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ،
جن کا اجمیر شریف میں روزہ ہے، وہ اس سلسلے کے بانی ہیں۔ اور چوتھا سلسلہ ہے سہروردیہ، جس کے امام خواجہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ خواجہ شہاب الدین سہروردی کو اگر فیض ملا تو محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی کے دروازے سے فیض نصیب ہوا۔ یہ تو ہوئی ایک مجموعی بات ہمارے برِ صغیر کے سلسلوں کی، اور کچھ سلسلے ایسے ہیں جو برِ صغیر سے باہر ہیں، جیسے آپ مراکش میں چلے جائیں، ایجپٹ میں چلے جائیں، رشیا میں چلے جائیں، وہاں پر دوسرے سلسلے بھی ہیں۔ رفاعی سلسلہ، امام ابو الحسن شاذلی کا سلسلہ، زرقاوی سلسلہ، بہت سارے خانوادے اور سلسلے ہیں جو تصوف سے، عرفان سے تعلق رکھتے ہیں، اصلاح قلب سے تعلق رکھتے ہیں، محبت الہی سے تعلق رکھتے ہیں، اور معرفت الہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ تمام وہ تصوف کے سلسلے ہیں جو ایک بندے کو اپنے رب کریم سے ملانے والے ہیں۔ ایک بندے کا قلب جو کٹ چکا ہے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے قلوب کٹ چکے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کی جب نظر دل پر ہوتی ہے، قلب پر ہوتی ہے، تو اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جب اللہ کا ولی کسی کے وجود پر نظر کرتا ہے تو اس کو اللہ کا ولی عارف باللہ بنا دیتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعے ہیں۔ خواہ حضرت عبد القادر جیلانی کی چور پر نظر پڑے تو چور کو آپ ابدال بنا دیتے ہیں۔ پیر سی محمد راشد روزے والے کی ایک ادنا سے فقیر پر نظر پڑتی ہے، آپ اسے فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سلسلے ہیں۔ اور سندھ میں، ہمارے اس باب الاسلام سندھ میں، یہ صوفیاء کرام کی سرزمین ہے سندھ، جس میں محمد بن قاسم 92 ہجری میں آئے۔ دنیا کی پہلی مسجد مکے اور مدینے کے بعد اگر بنتی ہے تو وہ سندھ میں بنتی ہے۔ دنیا میں قرآن شریف کا پہلا ترجمہ اگر ہوتا ہے تو وہ سندھ میں ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے صحابہ کرام کے قدم جس دھرتی پر پڑتے ہیں وہ سندھ کی دھرتی ہے۔ آپ اروڑ چلے جائیں، پورے برِ صغیر میں، دنیا میں اگر اسلام کے لیے پہلی مسجد بنی تو وہاں سندھ پر بنی۔ یہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں، ایسی خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سرزمین سندھ کو عطا فرمائی۔ سندھ میں صحابہ کرام آئے، تابعین آئے۔ آپ مکلی چلے جائیں، ٹھٹا میں ہزاروں صحابہ، اولیاء، تابعین سوئے ہوئے ہیں۔ آپ کراچی میں چلے جائیں، عبداللہ شاہ صحابی، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون تھے؟ یہ اتنے بڑے بزرگان جن کی نگاہ سندھ پر پڑی۔ لیکن کہتے ہیں کہ جہاں پر زیادہ بزرگ وہاں آتے ہیں جہاں پر فتنہ اور فساد زیادہ ہوتا ہے۔ یہ صوفیاء کرام کی سرزمین ہونے کے باوجود یہاں پر لادینیت بھی بڑھ رہی ہے، بے دینی بھی بڑھ رہی ہے، آوارہ گردی بھی بڑھ رہی ہے، بے عملی بھی بڑھ رہی ہے۔ لیکن اس بے عملی کو، آوارہ گردی کو، لادینیت کو اگر اس دھرتی سے ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تو وہ اولیاء اللہ نے ادا فرمایا۔ وہ چاہے ملتان کے غوث باء الحق ملتانی ہو، وہ چاہے حالہ کے مخدوم نور سرور ہو، وہ چاہے لواری شریف کے سلطان الاولیاء خواجہ محمد زمان لواری والے ہوں، وہ چاہے سید عثمان مروندی، لال شہباز قلندر جو قرآن کے حافظ تھے، جو شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں، جو سچل سر مست ہیں، میاں صاحب رینو فاروقی ہیں، یہ کون تھے؟ یہ اولیاء اللہ تھے۔ سندھ کے کسی بھی آپ خطے میں جائیں، کوئی بھی ایسا خطہ نہیں ہوگا جہاں پر اولیاء اللہ کے روزے یا مزاریں موجود نہ ہوں۔ سندھ میں یہ گالی سمجھی جاتی تھی کہ کوئی بے پیرا ہو۔ حضور کی حدیث ہے، لا شیخ لہو فشیخہ الشیطان، جس کا کوئی پیر و مرشد نہیں ہوتا
اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے۔ اور سندھ میں صدیوں سے یہ زبان پر گالی بن چکی ہے، لوگ کسی کو کہتے ہیں کہ تم تو کوئی بے پیرے ہو، جب کسی پر آپ کی کوئی بات عمل نہ کرے، اثر نہ کرے، تو آپ کہتے ہیں تم تو کوئی بے پیرے ہو۔ سندھ میں بے پیرا ایک بلا کو کہا جاتا ہے، جس پر غوث اعظم کا بھی چلہ اثر نہیں کرتا۔ باقی جو ہے ہر مخلوق پر اگر آپ غوث اعظم کا چلہ نکالیں، اپنے گھر کے اندر آپ گول دائرہ بنائیں، غوث اعظم کی نیت کریں، اپنے بچوں پر، اپنی پراپرٹی پر، اپنے کسی بھی جگہ پر، یہ غوث اعظم کا وعدہ ہے۔ جو دائرہ آپ نے عبد القادر جیلانی کی نیت سے نکالا ہے، عبد القادر جیلانی اپنے رب قادر کا بندہ ہے، وہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ میرے چلے میں کوئی بھی مصیبت یا تکلیف آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ عبد القادر جیلانی جو حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں۔ عبد القادر جیلانی کے والد کا نام ہے ابو صالح موسیٰ، اور اماں کا نام ہے ام الخیر سیدہ فاطمہ، جو حضرت عبداللہ سومئی کی بیٹی ہیں۔ جیلان کا شہر، جس کو گیلان فارسی میں گاف سے گیلان کہتے ہیں، عربک میں گا نہیں ہے تو اس لیے گیلان کو جیلان کہا جاتا ہے، لہٰذا گیلانی اور جیلانی ایک بات ہے۔ عرب والے جیلانی کہتے ہیں اور ہم سندھی اردو فارسی والے گیلانی کہتے ہیں۔ ایران کا ایک شہر ہے، آج بھی گیلان موجود ہے، جہاں پر عبد القادر جیلانی کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد کا انتقال ہوتا ہے، اماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، پھر بغداد بھیجتی ہے جہاں پر وہ علم حاصل کرتا ہے۔ اور عبد القادر جیلانی نے اپنی پوری زندگی میں اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت عبد القادر جیلانی اتنا علم حاصل کرتے ہیں، اتنا عمل کرتے ہیں، کیونکہ عمل کے بغیر علم ایسے ہے جیسے پتوں کے بغیر درخت ہوتا ہے، جیسے نمک کے بغیر روٹی بے مزہ ہوتی ہے۔ علم جو ہے تب کام والا ہوتا ہے جب اس میں عمل کو شامل کیا جائے۔ تو عبد القادر جیلانی نے اتنا عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی نعمتوں کی نوازشیں فرمانا شروع کر دی۔ ان کے مرشد کا نام کیا تھا؟ ہم سب قادری ہیں، عبد القادر جیلانی سے نسبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے تعلق رکھتا ہے، اگر بیٹا اپنے باپ کے طریقے پر چلے گا تو اسے حلالی کہا جاتا ہے، اسے غیرت مند بیٹا کہا جاتا ہے۔ ایک امتی اگر اپنے نبی کے طریقے پر چلتا ہے تو وہ صحیح معنی میں امتی کہلاتا ہے، اور ایک مرید سچا مرید تب کہلاتا ہے جب وہ اپنے مرشد کی محبت میں بھی فنا ہو اور اپنے مرشد کے ہر طریقے پر لبیک کرنے والا ہو۔ ورنہ رسمی مرید کا کوئی فائدہ نہیں، رسمی شاگرد کا کوئی فائدہ نہیں، رسمی امتی کا فائدہ نہیں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، ورنہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہم جب اپنے ماں کی گود میں آتے ہیں اس وقت ہماری پیشانی پر یہ نہیں ہوتا کہ یہ جنتی بچہ ہے یا جہنمی ہے، لیکن آگے جب دنیا میں ہم آتے ہیں تو پھر ہم اپنی جنت اور جہنم کی سلیکشن خود کرتے ہیں، ہم اپنے جنت اور جہنم کا انتخاب خود کرتے ہیں اپنے عمل سے۔ اس لیے شاعر مشرق فرماتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، ورنہ آپ لوگ کی جو فطرت ہے، جو نیچر ہے، اس میں تم تو نہ نوری ہو نہ ناری ہو۔ اپنے عمل سے کچھ کر کے دکھاؤ، اچھا عمل کرو گے تو جنت کے راستے تمہارے لیے آسان ہیں، اگر برا عمل کرو گے تو جہنم کے راستے تمہارے لیے کشادہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان اولیاء کاملین کے طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا جو طریقہ ہے اس میں ذکر الہی کو سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ غوث اعظم فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایسا ذکر ہے جس کے لیے حضور کی حدیث ہے افضل الذکر، جتنے بھی ذکر کرو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، سارے اچھے اذکار ہیں، لیکن ان سارے اذکار کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو
اور دوسرے پلڑے میں تم لا الہ الا اللہ کو رکھو گے تو سارے اذکار اوپر ہو جائیں گے. اس لا الہ الا اللہ کے کلمے کا وزن جو ہے وہ پہاڑوں سے بھی بڑھ جائے گا. تو عبد القادر جیلانی فرماتے تھے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو اور اتنی آواز سے ذکر کرو کہ جو غفلت میں سوئے ہوئے ہیں وہ بھی سجاگ بیدار ہو جائیں. اور فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا وہ ذکر ہے جو آدم نبی نے کیا، نوح نبی نے کیا، شیس نے کیا، یعقوب نے کیا، یوسف نے کیا، زکریا نے کیا، یونس نے کیا، حضرت صالح نے کیا، لوط علیہ السلام نے کیا، حضرت عیسیٰ نے کیا، ابراہیم نے کیا، اسحاق نے کیا، اسماعیل نے کیا. اور ہمارے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر اگر کثرت سے کوئی ذکر تھا تو وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر تھا. ہمارے مرشد امام العارفین پیر سائیں محمد راشد روزہ دھنی کہیں سبحان اللہ. روزہ دھنی کے وصال کو یکم شعبان جو ابھی گزر چکی ہے وہ اس شعبان پر 210 برس مکمل ہوئے. 210 برس مکمل ہوئے ہیں پیر سے روزہ دھنی کے وصال کو. لیکن مرنے کے بعد تو کسی کو شاید کوئی اپنے والدین کو 3 دن یاد کرتا ہے، کوئی 40 دن یاد کرتا ہے، کوئی 1 سال یاد کرتا ہے. پھر ہم اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو بھول جاتے ہیں. لیکن اولیاء اللہ کا مقام تو دیکھیں، جن کا تعلق جب اپنے خدا سے جڑ گیا، جن کی محبت جب اپنے خدا کی دربار میں مقبول ہو گئی، آج وہ 200 برس گزر جائیں، بھلے 1300 برس گزر جائیں، آج بھی دنیا میں ان کا ذکر خیر چل رہا ہے. یہ کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے جب تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر میں اعلان کرتا ہوں، جبریل سے کہتا ہوں کہ جاؤ دنیا میں جا کر اعلان کرو کہ اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے. اے لوگو تم بھی اس بندے سے محبت کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی محبت کا اعلان فرما دے. تو یہ پیر سے محمد راشد روزہ دھنی ہو، شاہ لطیف بھٹائی ہو، سچل ہو، کلندر ہوں، یا غوث اعظم کے اولاد ہوں، جنید بغدادی ہوں، ابو بکر شبلی ہوں، بابا فرید ہوں، بلے شاہ ہوں، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ہوں، خواجہ غلام فرید ہوں، یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ہم نے نہیں دیکھے، ہمارے باپ نے ان کو نہیں دیکھا، ہمارے دادا نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن اولیاء کی محبت ہمارے دل میں ایسی اللہ نے بسا دی ہے کہ کہیں بھی ان اولیاء کا ذکر آتا ہے خدا کی قسم ہمارے دل، ہماری روحیں ان کی عقیدت اور محبت میں جھک جاتی ہیں. یہ کوئی پاور ہمارا نہیں ہے، یہ پاور ان اولیاء اللہ کا ہے. اولیاء اللہ سے بڑھ کر یہ پاور ان اللہ علی کل شیء قدیر رب کا ہے. اس رب نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے جو محبت ہے وہ پوری مخلوق کے اندر رکھ دی ہے. حضور نے فرمایا جب یہ اللہ اعلان کرتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اولیاء اللہ سے محبت کرتی ہے، لیکن جو سرکش انسان ہوتے ہیں، جو سرکش جن ہوتے ہیں، یہ 2 ایسی مخلوقیں ہیں، سرکش انسان اور سرکش جن، یہ اولیاء اللہ سے محبت نہیں کرتے. باقی کوئی کتنا گنہگار کیوں نہ ہو وہ اولیاء اللہ سے محبت رکھتا ہے. غوث اعظم کے خدمت میں ایک بندہ آتا تھا، دھوبی تھا، کپڑے دھونے والا تھا. غوث اعظم کی خدمت میں آتا، کہتا کہ بلا میں گنہگار ہوں لیکن میں دھوبی ہوں، کپڑے لوگوں کے دھوتا ہوں، آپ سے میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے کپڑے مجھے دیا کریں تاکہ یہ ثواب میں حاصل کروں. غوث اعظم کسی کو اپنے چیز نہیں دیتے تھے، لیکن اس نے اتنی گزارش کی کہ غوث اعظم نے کچھ کپڑے اس کو دے دیے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے. جب وہ دھوبی غوث اعظم کے کپڑے دھونے لگا اور دھو کر صاف کر کے واپس آتا، اس کی اتنی کوئی عبادت بھی نہیں تھی، اس نے اتنے کوئی نوافل نہیں پڑھے، کوئی ذکر و اذکار نہیں پڑھے، لیکن دل کے اخلاص کے ساتھ غوث اعظم کے ساتھ اس کی محبت تھی. ایک مشہور مولوی ہیں جو ہمارے طریقے سے بھی وہ تعلق نہیں رکھتے، اشرف علی تھانوی، اس کی ایک کتاب ہے افاضات یومیہ، وہ 12 اس کے والیوم ہیں. وہ اشرف علی تھانوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب وہ دھوبی مر گیا اور جب قبر میں فرشتے
سوال پوچھنے والے آئے کہ من ربک من نبیک وما دینک، تیرا رب کون سا ہے، نبی کون سا ہے، دین کون سا ہے، تو وہ دھوبی بیچارے کو کیا پتا کہ میں کیا جواب دوں۔ اس نے فرشتوں سے کہا، منکر نکیر سے کہا کہ مجھے اور کچھ نہیں پتا، میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں، میں اس کے دروازے کا غلام ہوں، میں اس کا ایک ادنا سا خدمتگار ہوں، جو بھی سوال پوچھ رہے ہیں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ پھر وہ فرشتے خدا کی بارگاہ میں گئے، یا اللہ یہ عجیب قسم کا ایک مردہ آیا ہے، ہم سوال جو بھی کرتے ہیں وہ کہتا ہے عبد القادر جیلانی کا غلام ہوں، عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ بارگاہ الہی سے جواب آتا ہے فرشتوں کو، کیا ہے فرشتوں، عبد القادر جیلانی نے اپنے رب کو پہچانا ہے، عبد القادر جیلانی نے اپنے رب کو پہچانا ہے، اور جو عبد القادر جیلانی کو پہچانے گا میں اللہ اسے بھی معاف فرما دوں گا۔ ہم اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اس کا وسیلہ کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے گناہ ہیں، ہم گنہگار لوگ ہیں، ہمارے اعمال میں اخلاص نہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہمارے خیالات کہاں ہوتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سارا دن جھوٹ اور غیبت سے بچ نہیں پاتے، اور پھر فخر کرتے ہیں کہ اتنی بڑی عبادت کر لی، حج بھی کر لیا۔ بھائی پیسے کہاں سے لیے؟ اگر کسی کا خون چوس کر تم حج پہ جا رہے ہو، عمرے پہ جا رہے ہو، تو اللہ کو ایسے حج اور عمرے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر تم غیبت سے جھوٹ سے نہیں برتے پھر بھی روزے رکھے جا رہے ہو، ایسے روزوں کی اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ خدا کیا کرتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى صورتکم بل ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ تمہاری سیرتیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو اس کا عمل بھی بڑا ہے، اگر نیت میں فساد ہے چاہے بظاہر کتنا بھی بڑا اچھا عمل کرو، لوگوں کے دکھاوے کے لیے ماشاءاللہ بڑی خیرات کر لی، لوگ حاجی حاجی صاحب کہہ کر ہاتھ چومے کہ حج بھی کر لیا، لوگ بڑا نمازی کہیں گے نمازیں بھی پڑھ لی، لیکن عمل میں اخلاص نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال پر ہمیں کوئی بھروسہ نہیں۔ اولیاء اللہ سے ہم نسبت اس لیے رکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا وعدہ ہے، جو بھی اللہ کے ولی کی دامن میں ہاتھ ڈالے گا اسے اللہ کا ولی اکیلا نہیں چھوڑے گا بلکہ بروز قیامت اس کی شفاعت فرمائے گا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے، ایک اللہ کا ولی کہیں سے جا رہا تھا، اس کو پانی کی ضرورت تھی، ایک بندے کو کہا مجھے پانی دو، اور اس نے ایک لوٹا اٹھایا اور اللہ کے ولی کی خدمت میں پانی پیش کیا، اور ولی نے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھے۔ پیر سے روزے دھڑی فرماتے تھے جو عارف ہے اس کا مقام کتنا ہے، تم سارے دنیا والے مل کر 1 کروڑ نفل پڑھو اور ایک اللہ کا جو عارف ہے وہ 1 نفل پڑھے، تمہارے کروڑ نفل اس کے 1 نفل کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح پوری دنیا والے مل کر کائنات کا سونا خدا کی راہ میں خرچ کریں اور ایک محبوب مصطفیٰ کا غلام اور صحابی 1 ٹویا 1 سا گندم کا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو تمہارے پورے دنیا والا سونا اس صحابی رسول کے ایک معمولی سی خیرات کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے اعمال میں دکھاوا ہے، ریا ہے، اور جو صحابہ ہیں اولیاء اللہ ہیں وہ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ لہٰذا اس بندے نے صرف پانی کا لوٹا بھر کر دیا، قصہ ختم، پہچانا بھی نہیں کہ یہ کون ہے، اور اس عارف نے 1 نفل پڑھا۔ جب قیامت ہوگی وہ حضور فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرمائے گا، یا اللہ میں نے تو کوئی ایسا اچھائی کا کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا واقعی تمہیں یاد نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ تو نے میرے ایک دوست کو، میرے ایک ولی کو نفل پڑھنے کے لیے پانی دیا تھا، اور میں اللہ تعالیٰ آج تجھے اس تمہاری نیکی کی وجہ سے معاف فرما کر جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ ہمارے سندھ پر یہ غوث اعظم کا سب سے بڑا اثر ہے۔ شاہ لطیف بھٹائی کون تھے؟ قادری تھے۔
شاہ لطیف کے بابا حبیب شاہ قادری تھے، شاہ لطیف کے پردادا بلڑی شریف والے شاہ کریم بلڑی والے وہ بھی قادری تھے۔ شاہ لطیف کے جو رسالوں ہے اس میں 36 سر ہیں، ایک سر جو آج کل نکال دیا گیا ہے، حالانکہ جو بامبے سے رسالے چھپتے تھے، سب سے پہلا رسالہ چھپوایا تھا ارنیسٹ ٹرمپ نے، پھر ایچ ٹی سورلے نے۔ یہ بڑے بڑے جرمن اسکالر تھے جنہوں نے شاہ پر کام کیا، اور انہوں نے جو شاہ جو رسالہ ترتیب دیا ہے اس میں ایک سر موجود ہے جس سر کا نام ہے سر دھناسری۔ کیا نام ہے؟ سر دھناسری۔ اور سر دھناسری وہ ہے جس میں شاہ عبداللطیف بھٹائی تعریف کرتے ہیں، کس کی؟ اپنے مرشد عبدالقادر جیلانی کی تعریف کرتے ہیں۔ میرا شاہ مدد کر دا سنی دادی، آہیں عبداللطیف جو بادشاہ بغدادی، حسنی پیر ہادی اچی کرکا ماڑ مرید تے۔ میرا شاہ مدد کر اچی اوکھی ویر، للہ لگ لطیف چے بھر پازری دے پیر، ہانے اولاد علی شیر اچی کرکا ماڑ مرید تے۔ سارے سر دھناسری میں عبدالقادر جیلانی کو وہ پکارتے ہیں، عبدالقادر جیلانی سے مدد کی استدعا کرتے ہیں، اور یہ کرنے والے آپ اور میں نہیں ہوں، یہ کرنے والے سندھ شاہ کے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ۔ باقی شاہ کریم بلڑی والے، اس کی کتاب ہے بیان العارفین۔ شاہ لطیف کے ساتھ 3 کتابیں ہمیشہ ساتھ ہوتی تھیں، اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید، مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی شریف، اور تیسری کتاب ہوتی تھی شاہ کریم بلڑی والے کی بیان العارفین۔ آپ ان تینوں کتابوں کا مطالعہ کریں۔ قرآن تو ہمارے لیے ایک روحانی دستاویز ہے، اور کونیا کے مولانا جلال الدین رومی جس کی مثنوی شریف کو آپ پڑھیں، تصوف اور عرفان کے نقطے پڑھیں، کس طریقے سے آج دنیا میں 800 سال گزرنے کے باوجود مولانا رومی کا فکر جو ہے وہ حکمرانی کر رہا ہے۔ حکمران کئی آئے، سلطنتیں ختم ہو گئیں، بادشاہوں کے نام و نشان ختم ہو گئے، لیکن جو اولیاء اللہ ہیں ان کا نام آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھا اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ آپ لاہور میں جائیں، لاہور میں آپ جائیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے مقبرے پڑے ہیں، لیکن کسی بادشاہ کی قبر پر کوئی پھول رکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن ایک فقیر تھا داتا گنج بخش، اس کی مزار پر جائیں آپ کو دعا مانگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ نور محمد کلہوڑے کی قبر پر جائیں، کوئی پھول رکھنے والا نہیں، ان کے روزے ختم ہو گئے۔ عبد النبی کلہوڑا کہاں گیا؟ میر فتح علی ٹالپور کا نام ختم ہو گیا۔ یہ ٹالپور تھے، حکمران تھے، مغل تھے، ارغون تھے، ترخان تھے، کسی کا نام و نشان نہیں رہا۔ لیکن بھٹائی پر جائیں آپ کو دعا مانگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، کلندر پر جائیں آپ کو دعا مانگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، جتنے مخدوم بلاول پہ جائیں، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، خدا کی قسم وہ کوئی بادشاہ نہیں تھے، وہ فقیر تھے، لیکن اپنے اللہ کو اتنا انہوں نے راضی کیا کہ صدیاں گزر چکی ہیں، آج بھی عاشقان کی زبانوں پر ان اولیاء اللہ کا چرچا چل رہا ہے۔ پیر سی محمد راشد کون تھے؟ یہ عبدالقادر جیلانی کے قادری سلسلے کو عام کرنے والے تھے۔ پیر سی محمد راشد کے بابا تھے محمد بقا شاہ، جس نے اپنے مرشد کی خدمت کی۔ چنہا شریف جھنگ پنجاب تک وہ پیدل جاتے تھے، پیدل جاتے تھے۔ ایک دفعہ مرشد نے کہا، اے محمد بقا جب آؤ ہمارے لیے مسواک لے کے آنا، روہڑی رامتڑ کے مسواک بڑے مشہور ہیں۔ محمد بقا یہاں خیرپور سے پیدل چلتا ہے، ضلع جھنگ میں دریائے چناب کراس کرتا ہے، سرگودا روڈ پر وہ پیر کوٹ سدانہ کی خانقاہ ہے۔ جب مرشد کی خانقاہ کے سامنے پہنچا اس کو یاد آیا، اللہ اکبر، میرے مرشد نے کہا تھا مسواک لے کے آنا، اور میں ہزاروں میل کر کے پہنچا ہوں، مسواک تو بھول گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ عقل کہتی ہے کہ محمد بقا کوئی پرابلم نہیں،
تم مرشد سے معافی مانگ لینا، اتنا مفاصلہ کر کے آ چکے ہو، واپس جانے کی ضرورت نہیں، لیکن عشق کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، عشق کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ اور محمد بقا کا عشق کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں محمد بقا، جب یاد آ چکا ہے ایک قدم آگے بڑھاؤ گے طریقت کے کافر بن جاؤ گے، ابھی واپس الٹے پاؤں لوٹو اور روہڑی سے مسواک اٹھاؤ، پھر واپس سفر کر کے اپنے مرشد کی دربار میں پہنچو۔ یہ ایک مرید اور مرشد کے امتحان کی منزل ہے، اس میں تو کامیاب ہو گیا تو تمہارے اور صرف نام نہیں، تمہاری اولادوں کے نام کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت تک زندہ اور جاوید بنا دے گا۔ محمد بقا وہاں سے الٹے پاؤں چلتے ہیں، الٹے پاؤں چلتے ہیں اور واپس رامتڑ سے وہ مسواک اٹھا کر واپس مرشد عبد القادر پانچویں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 5 عبد القادر گزرے ہیں، عبد القادر جیلانی اول، عبد القادر جیلانی سوم، دوم، عبد القادر جیلانی سوم، چہارم اور پنچویں، اور یہ 5واں عبد القادر جیلانی وہ تھا جو پیر سنگھ روزے دھنی کے والد محمد بقا شاہ کا مرید تھا، کا مرشد تھا۔ کہ سبحان اللہ۔ مرشد نے جب اتنی طویل سفر سے آتے ہوئے مرید کو دیکھا، آپ نے ان کو گلے لگایا اور کہا اے محمد بقا، تو نے ہماری طرف ایسا سفر کیا ہے کہ اب تمہیں ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، سفر تمہارے اوپر معاف ہے۔ اب عبد القادر پانچویں اور اس کی 7 پشتوں میں جو اولادیں آئیں گی وہ خود بخود تمہارے دروازے پر آ کر وہاں تمہیں زیارت کا شرف بخشیں گے۔ آج بھی خانوادہ پیران پگارا جو خیر پور میرس میں پیر جو گوٹ شریف ہے، جہاں پیر سے روزے دھنی کا روزہ ہے، وہاں پر آج بھی آپ جائیں، عیدوں کے موقع پر یہ 300 سالوں سے عجیب روایت چل رہی ہے۔ مرید ہمیشہ مرشد کے پاس جاتا ہے، پیاسا ہمیشہ کنویں کے پاس جاتا ہے، شاگرد ہمیشہ استاد کے پاس جاتا ہے، لیکن یہ عجیب طریقہ ہے کہ مرشد کے پاس مرید نہیں جاتا، بلکہ مرشد خود مرید کو زیارت کا شرف بخشنے کے لیے ان کے دروازے پہ آتا ہے۔ 300 برسوں کی روایت آج بھی چل رہی ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ بزرگوں کی محنت تھی، اپنے مرشد کی اتنی خدمت کی۔ ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، ہر کے خدرا دید او محروم شد۔ جس نے خدمت کی وہ مخدوم بن گیا، اور جس نے خود کو ہی دیکھا وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا۔ یہ پیر سی محمد راشد روزے دھنی کے والد کا مقام تھا۔ پیر سی روزے دھنی کی زندگی کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ کا ذکر تھا اور حضور کی سنتوں پر عمل تھا۔ پیر سی روزے دھنی نے پوری زندگی کے 3 حصے سفر میں گزارے۔ رن کچھ گئے، جودھ پور گئے، جیسلمیر گئے، بھوج گئے، بلوچستان، ایران، اسکلکو، شمالی پنجاب، بہت سارے میں نے ریسرچ کی ہے پیر سے روزے دھنی کی زندگی پر، حیران ہوں۔ ہم لوگ اتنی سواریوں ہونے کے باوجود اتنا سفر کر نہیں سکتے، لیکن 250 برس پہلے گھوڑے تھے، اونٹ تھے، لیکن روزے دھنی فرماتے تھے کہ اگر میں بیمار بھی ہو گیا، میری ٹانگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، تو بھی میں اپنی جماعت کو کہوں گا کہ مجھے 4 پائی پہ سلاؤ اور جماعت میں لوگوں میں لے جاؤ، تاکہ میں سارے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کے ذکر کی تلقین سے مشرف فرما دوں۔ یہ محمد راشد تھا جن کا وصال ہوا 1 شعبان 1234 ہجری کو، ابھی 1444 ہجری چل رہا ہے۔ اس 1 شعبان جو گزر چکی، اس پہ پیر سے روزے دھنی کا یہ 210واں یوم وصال تھا، جس پر لوگوں نے دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو قیامت تک چلائے۔ پیر سے روزے دھنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کوئی بھی رسول اللہ کی سنت نہیں چھوڑی۔ ایک مرید آیا، 4-5 بکریاں لے کر آیا کہ بلا یہ نذرانے میں لنگر کے لیے لے کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان کو لنگر میں نہیں چلانا، میں محمد راشد چاہتا ہوں کہ میں نے حضور کی ساری سنتیں پوری کر لیں، بکریاں چرانے والی سنت پوری نہیں کی، میں چاہتا ہوں کچھ اور بکریاں ہو جائیں، ایک ریوڑ بن جائے، تاکہ میں محمد راشد لاٹھی اٹھاؤں اور ان بکریوں کو چروا کر اپنے نانا رسول اللہ کی سنت ادا کر دوں۔ پیر سے روزے دھنی لاڑ کے سفر میں آئے
लाड़ के सफर में आए, ठरी निजामानी मशहूर गांव है, वहां पर पीर से रोजे धनी जब पहुंचे बारिश आ गई। जहां पर आप ठहरे हुए थे, मेहमान बने हुए थे, जिसके घर में उन्होंने जिक्र किया कि बला बाहर बारिश आ गई है, जो मस्जिद है वो कच्ची है और उसमें पानी अंदर आ चुका है, लिहाजा नमाज का टाइम हो चुका है, हम चाहते हैं कि आप यहीं घर में नमाज पढ़ लें। पीर से रोजे धनी ने फरमाया कि नहीं, भले बारिश होती रहे, हम मस्जिद में चलकर नमाज पढ़ेंगे। जब आप मस्जिद में आए तो हालत ये थी, मस्जिदें कच्ची होती थी 250 बरस पहले, पानी इतना आ गया, न कालीन थे, न चटाइयाँ थी, न कोई मार्बल थे, कच्चा फर्श था, उस पर कीचड़ हो गई थी। पीर से रोजे धनी ने फरमाया तकबीर कहो मैं नमाज पढ़ाऊं। जब आपने नमाज शुरू की, जब सजदे में गए, सजदे में जब मोहम्मद राशिद रोजे धनी गए तो आपके चेहरे अनवर पर, आपकी दाढ़ी मुबारक पर मिट्टी के आसार ज़ाहिर हो गए। नमाज जब पूरी हो गई, खलीफा महमूद निज़ामानी कहता है कि मैंने कहा कि बिला ये शायद हमसे गुस्ताखी हो गई कि आपके चेहरे पर इतनी मिट्टी। पीर से रोजे धनी की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया मैंने बुखारी की हदीस पढ़ी थी कि एक दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन खुतबा देने के लिए आए, साहबा ने कहा या रसूलल्लाह कहत आ चुका है, दुआ मांगे। हुजूर ने जब दुआ मांगी, आसमान पर एक भी बादल नहीं था, लेकिन जब शहनशाह कौनैन ने दुआ मांगी, मदीने में बारिश शुरू हो गई। इतनी बारिश हुई कि जब हुजूर ने नमाज के लिए अल्लाह अकबर कहा और सजदे में गए तो हुजूर के चेहरे पर मिट्टी के आसार, मिट्टी के निशान बन गए। पीर से रोजे धनी ने फरमाया मैंने अपने नाना रसूलुल्लाह की हर सुन्नत को अदा किया, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ मांगता था कि या अल्लाह ऐसा दिन भी मेरी जिंदगी में आ जाए कि जुम्मे का दिन हो, बारिश भी हो, मस्जिद भी कच्ची हो, उसमें कीचड़ भी हो जाए और मोहम्मद राशिद उस कीचड़ में अपने रब को सजदा करके अपने महबूब मुस्तफ़ा की सुन्नत को अदा करके दिखाए। ये क्या था? ये औलिया अल्लाह की अपने महबूब से मोहब्बत थी। पीर से रोजे धनी रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा अपने मुस्तफ़ा की हर सुन्नत को पूरा किया। हम ये जो नाखून उतारते हैं, हम ये नाखून जो उतारते हैं, इन नाखूनों के उतारने के का भी सुन्नत तरीका है। पीर से रोजे धनी ने कभी एक नाखून भी सुन्नत तरीके के खिलाफ नहीं उतारा। पीर से रोजे धनी रहमतुल्लाह अलैह की मलफूजा शरीफ पढ़ें आपको हैरत होगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी सुन्नतें थीं और उन सुन्नतों को किस तरह अमली तौर पर पीर से मोहम्मद राशिद ने जिंदा करके दिखाया। बातें बहुत ज़्यादा हैं, पीर से रोजे धनी का अगर जिक्र मैं करता रहूं शायद सुबह हो जाए, हमारी ज़बान ख़त्म हो जाए, लेकिन मुस्तफ़ा का शान तो बहुत बड़ा है। ये महबूब मुस्तफ़ा के ग़ुलामों का तज़किरा ही ऐसा है कि हमारा दिल कभी भरने वाला नहीं है। पीर से रोजे धनी का ये फैज़ आज भी जारी और सारी है। आपने किताबें भी लिखी, आदाबुल मुरीदीन, एक मुरीद का अपने मुर्शिद से क्या ताल्लुक़ होना चाहिए, एक मुरीद अपने मुर्शिद की खिदमत में कैसे बाअदब तरीके से रहे। आजकल तो मुरीद खुद को ऐसे दिखाता है जैसे वो मुर्शिद की जगह पर खड़ा हो चुका है। हालांकि खलीफा महमूद निज़ामानी फरमाते हैं कि एक मुरीद अगर अपने मुर्शिद के सामने ऐसे नहीं हो जाता जैसे एक मुर्दा गुस्ल देने वाले के हाथ में हो, तब तक वो मुरीद कभी कामयाब नहीं हो सकता। मुर्शिद की दरबार के आदाब हैं, इस टॉपिक पर पीर से रोजे धनी ने किताब लिखी है और आपने खतूत लिखे हैं जो मकतूबा शरीफ कहलाती है। 46 खतूत हैं पीर से मोहम्मद राशिद के, आप उनका भी मुतालिया करें। पीर से रोजे धनी शायर भी थे। एक शेर सुनाता हूँ पीर से रोजे धनी का। आप फरमाते थे कि साइम सिक्के जी आज़ान जी आवाज़ के। साइम कहते हैं रोज़ेदार को। रोज़ेदार को ख़ास तौर पर अभी गर्मियाँ आ रही हैं, इसमें रोज़ेदार को जो सबसे ज़्यादा
جس چیز کا انتظار ہوگا وہ اذان مغرب کا انتظار ہوگا کہ کب اذان آئے گی میں روزہ کھولوں گا۔ صائم کہتے ہیں روزے دار کو، وہ کس کا انتظار کرتا ہے؟ اذان کا۔ پھر سے روزے دھنی فرماتا ہے صائم سکے جیئں آذان جے آواز کے منہ پڑ آہے تین سکایو سجنے۔ جس طریقے سے ایک صائم اپنے اذان مغرب کا انتظار کرتا ہے، اس کا ویٹ کرتا ہے، اسی طریقے سے میں محمد راشد اپنے محبوب کا انتظار کرتا ہوں۔ محمد راشد کا یہ شعر میں نے آپ کو سنایا، آپ ان کی شاعری بھی پڑھیں، مکتوبات پڑھیں، ملفوظات شریف خاص طور پر جو خلیفہ محمود نظامانی نے اور خلیفہ محمد حسین میسر نے جمع فرمائی ہے اس کا بھی مطالعہ کریں، اور پھر سے روزے دھڑی کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیڑے اس دنیا میں اور آخرت میں پار فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ جن احباب نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، جو اس میں شریک ہوئے ہیں، دامے درمے قدمے سخنے، اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ حضرت غوث اعظم ہو، عبد القادر جیلانی ہو، پیر سی محمد راشد روزے دھنی ہو، یا جتنے بھی اولیاء اللہ کی درگاہیں ہیں، جو مشائخین اہل سنت ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سارے کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں۔